روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ رمضان میں ہم سیکھتے کیا ہیں؟ روزے میں ہمیں فضائل کیا حاصل ہوتے ہیں؟ روزے میں ہمیں کن چیزوں سے رک جانا چاہیے؟ اور اس کی افادیت ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں جسمانی فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خالی پیٹ رہ کے دیکھیں دن بھر میں اور ہمیں پتہ چلے کہ جس کو روٹی میسر نہیں ہے وہ خالی پیٹ سارا دن کیسے گزارتا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام بھی کریں تو آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو جو ابھی چند ایک لائنیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ روزے کے فضائل کے حوالے سے ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، مذہبی طور پہ، آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، اور آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، ان سب چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قیم عباس صاحب، بالکل چھوٹے سے پیارے سے نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ۔ ٹھیک بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ قیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب، مدیر ہیں المصباح اسلامک سینٹر کے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں گفتگو کا آغاز کریں، قیم صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں اور قیم صاحب سے جانتے ہیں ہمیں کیا سنانے والے ہیں آپ قیم صاحب؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پلیز سنائیے۔ میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میرے ہی تابر میرے چمن میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو، کہیں سے پڑھ لو، خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو، کہیں سے پڑھ لو، سطر سطر میں، حرف حرف میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں تو رسی نہ دیکھا، تو رات کھولو زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو، تو رات کھولو زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو، تمہیں ملیں گی ہر ایک دھرم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میرے ہی تابر میرے چمن میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں۔
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تھوڑا سا سانس چڑھ گیا تھا بیچ میں جلدی جلدی پڑھتے ہوئے، لیکن بڑا پیارا پڑھا. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ قیم عباس صاحب. خوش ہیں آپ پڑھ کے؟ جی مزہ آیا پڑھنے کا؟ جی. اچھا چلیں جی، اچھی بات ہے. لیں جی آتے ہیں بخاری صاحب کی جانب. سر دیکھیں جیسی رمضان کی آمد ہے، ایک سرور سا ہوتا ہے، ایک شوق سا ہوتا ہے، ایمان ایسے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اہل ایمان کی یہ کیفیت رمضان میں خاص طور پہ ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کما تحب و ترضا. میں شکر گزار ہوں پیغام ٹی وی کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور اہل ایمان خوش کیوں ہوتے ہیں. یہ برانڈز کی دکانوں پہ جب سیل لگتی ہے تو ہم سارے خریداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں چیز جو ہے وہ اتنے کی مل رہی تھی، اب سیل لگ گئی ہے تو اب اس سے فائدہ حاصل کر لیں. جی. سیزن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، ہم اگلے سیزن کے لیے اپنے لیے ڈریس جوتے وغیرہ وہ خریدنا شروع کر دیں. کیوں؟ سیل لگی ہوئی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اصل میں لوٹ سیل ہے نیکیوں کی. ماشاءاللہ. ہے جی. تو اس سے اہل ایمان مسرور ہو جاتے ہیں کہ پہلے نیکی کا جو اجر و ثواب تھا وہ اتنا مل رہا تھا، اب اللہ کی رحمت سے اعلان ہو گیا ہے اب نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اب نیکیاں بڑھا چڑھا کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. تو اہل ایمان کے دل لازم طور پر مسرور ہوتے ہیں. تو یہ ہونے بھی چاہیے، اور نیکیوں میں اللہ نے فرمایا کہ سبقت لینے والا بن جاؤ. جی. تو اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے متمنی اور خواہش مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اہل ایمان ایک بہت زیادہ مسرور بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اس کی طرف راغب بھی ہو جاتا ہے. اور اہل ایمان والا کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. تو جو نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے والا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں خاص طور پہ جب رمضان کے فضائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ وہ ایسے کون سے عظیم فضائل ہیں جو خاص طور پہ ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دے پاتے، جو کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، رمضان المبارک جو ہے سب سے بڑی فضیلت جو میرے ناقص علم کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب اور چنیدہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ ٹھہر گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے. جی. جو عمومی طور پہ لوگوں کو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ یہ مہینہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا انتخاب فرمایا ہے، جیسے آپ اللہ کا گھر بیت اللہ دیکھ لیں، دوسرے بھی اللہ کے گھر ہیں لیکن اس کو اللہ نے خاص اس کا انتخاب فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور قرآن مجید کو تمام کتابوں میں سے اللہ نے منتخب فرمایا. اسی طرح جس طرح دنوں میں جمعے کا دن ہے اور دیگر اشیاء میں سے ان میں سے کسی نہ کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ٹھہر گئی، آپ نے نظر انتخاب اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس پہ رک گیا. اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ہے تمام مہینوں سے اعلیٰ و افضل ہے. اس کو عمومی طور پہ ہم جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. ایک چیز میری پسندیدہ ہے، آپ کی پسندیدہ ہے، یہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری جو منتخب چیزیں ہیں ان کا تعلق بھی اس مہینے کے ساتھ بڑا خاص ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول اور قرآن مجید کو رسول کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کرنا اور مکہ مدینہ جیسی پاکیزہ بستیوں میں نازل کرنا، ان سب کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ مومنوں کو، مسلمانوں کے آپ کے ذریعہ سے میں دیکھنے والوں کو اس کی طرف نشاندہی کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جو بالکل آنے والا ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا منتخب کردہ، اللہ کا انتخاب کرتا مہینہ ہے. اس میں یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ فضائل اور لوگ جو ہیں ضائع کر دیتے ہیں اس مہینے کو، حالانکہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، صرف بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے روزہ؟
روحانی ایک باقاعدہ تربیت کا سلسلہ ہے، خاص طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو خود احتسابی اور روحانی ترقی کا عمل اس میں آتا ہے. اس حوالے سے ہمیں کیا زور دینا چاہیے؟ ایک تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے فضائل بہت ہیں، ہمیں ایک ایک لمحہ اس کا یوزفل کرنا چاہیے، فروٹفل کرنا چاہیے، عبادات میں شامل ہونا چاہیے. دوسری یہ بات ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس سے پورا فائدہ، جیسے آپ دیکھیں نا احتساب کی آپ نے بات کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. کتنا بڑا اعلان ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. فرمایا جو ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان بہت بڑی بات ہے. جی. یعنی یہ اس سے فائدہ حاصل کر اور کیا مومن بندے کو چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ ایسا مہینہ آ گیا ہے جس کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اور احتساب کرنا چاہیے انسان کو. جیسے آپ نے احتساب کہ میں دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک مقررہ وقت ہے. جی. حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال، اور ضرورت بھی ہے انسان کی، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے بندہ وہ چیزیں چکھتا بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اپنا عملی احتساب، اور بعد میں اس احتساب اس سے کیا حاصل کرنا ہے احتساب کے لیے کہ جیسے ہم اس ایک مہینے میں کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو جو پچھلے گناہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جس سے رکنا چاہیے تھا وہ نہیں روک سکے، تو آئندہ آنے والی زندگی میں عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جو دن ہیں، جو بھی باقی اللہ نے ہمیں دن، سانس، مہینے، سال، لمحات جو بھی میسر کیے ہیں اس سے ہم بچ کے رہیں، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو جو ہے اس سانچے میں ڈالیں اور پرکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور شریعت کا ہے. خود احتسابی ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے اور میں سارا دن کرتا کیا، میں جھوٹ کتنا بول رہا ہوں، میں کاروبار کس طرح سے کر رہا ہوں، میں اپنے ہمسروں کے ساتھ کیسے ہوں، رشتہ داروں، نیبر، وہ ہماری ساری زندگی کا سائیکل ہم وہ دیکھیں اور پھر اس کا احتساب کریں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے، فرمایا کہ جو اللہ کو آپ کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی. اگر آپ یہ رفث سے نہیں رکتے، بری الفاظات سے نہیں رکتے، برے کاموں سے نہیں رکتے، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. احتساب نہیں ہے تو روزے کا فائدہ نہیں ہے، اور اسے فائدہ تب ہی ہوگا جب ہم حدیث مبارکہ کے مطابق اور رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق مکمل روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، کچھ کمنٹس میں ضرور شامل کروں گا کہ کیونکہ ننے ہمارے ساتھی آئے ہیں یہاں پہ، بڑے پیارے مہمان، تو ان کے بارے میں بھی لکھا گیا. حافظ عبد الرحمان صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ شہزادہ، ماشاء اللہ. نعمان صاحب نے لکھا ہے جی، پھر آگے لکھا ہے کہ اللہ سلامت رکھے شاہ صاحب کو. پھر قیم عباس ماشاء اللہ لکھا، اور ہارٹ بھی بنے آ رہے ہیں جی، اتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اور ہماری ریگولر دیکھنے والی ہیں رقیہ حمید صاحب، اور لکھتے ہیں ماشاء اللہ زبردست آواز و کلام، سو کیوٹ کہا جا رہا ہے جی. اور سارم صاحب نے بھی لکھا ماشاء اللہ شہزادے قیم عباس. یہ محبتیں ہیں جی جو ساری ہمارے ویورز کی جانب سے آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور آپ کے محبت کرنے والوں کی محبتیں آپ کو آ رہی ہیں. کم ٹو دا ٹاپک آتے ہیں جی. روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود دیں گے، وہ ان کے ذمے ہے. لیکن جو خصوصی انعام کا فلسفہ اور حکمت ہے کیا؟ ہم چاہتے ہیں نا ہمیں موٹیویشن ملے، ہمیں کوئی اٹریکشن آئے، ہمیں خاص طور پہ اس طرف راغب ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال مومن بندہ کرتا ہے اس کا اجر لکھ دیں. اس کے لیے میں نے یہ اعلان کیا ہے، اس کے لیے یہ والا کام کر، نماز پڑھے گا تو اس کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کرے گا تو اس کا اتنا اجر ہے، قرآن مجید پڑھے گا اس کا اتنا اجر ہے. جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا تعلق ڈائریکٹ میرے ساتھ ہے، کہ میرے اور مومن بندے کا جو ہے وہ خاص ایک تعلق ہے، کسی کو نہیں پتا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا ثواب ہے، اجر کیا ہے اس کا. بس روزہ رکھا ہے، نامہ اعمال میں لکھ دو روزہ، میں اس کا خود جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اپنے بندے کو دوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ اجر دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے. اس میں اصل بات کیا ہے جو آپ کا سوال ہے، اصل لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی طرف راغب ہو جائیں. جی دیکھیں، ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے گھر میں گیا ہے، فریج کے اندر روح افزا بھی پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے، انسان کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے،
اور قسم قسم کے پھل بھی پڑے ہوئے ہیں, کھانے والی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں, اور کمرہ بند ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ اگر کھا لیتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اللہ اسی لیے کہتا ہے صوم لی وانا اجزی, اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اور یہ سارا کچھ میسر ہونے کے باوجود کمرہ بند تھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, وہ کھا پی کے باہر آ کے بولے میرا روزہ ہے. نہ آپ کو پتا, نہ مجھے پتا, نہ کسی اور کو پتا, بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس طرح انسان اپنے اس عمل کی حفاظت کرتا ہے, اور یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. کتنے ہی یہ افطاریوں کے پروگرام دسترخوان لگتے ہیں, آپ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا واقعی روزہ تھا یا اس کا روزہ نہیں ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ نے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا پردہ بھی رکھنا ہو, وہ اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ روزہ جو ہے اس کا اجر میں خود دوں گا. تو اللہ کی شان کتنی بلند ہے, اللہ تعالیٰ دیں گے تو کس طرح دیں, کتنا عطا فرمائیں گے. اور اللہ کا کتنا, اللہ کی دینے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی بڑی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری کائنات کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ سے طلب کریں. ماشاءاللہ جی اپنی اپنی, ہماری خواہشیں تو پتہ نا ختم ہی نہیں ہوتی, انلیمیٹڈ ہیں. ایک چیز مل جائے پھر اگلی مل جائے پھر دوسری تیسری, اس طرح ہی چلتا رہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ سب کو میں دینے کے باوجود میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا سوئی کے وہ نکے کو تھوڑا سا پانی لگتا ہے, اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اس کے لیے روزہ رکھا ہوگا اور روزہ رکھا, اس کی حفاظت کی ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے. خوبصورت موٹیویشن ہے, خوبصورت. کہ اگر ہم اس چھوٹی سی افادیت کو ہی جان لیں, یا آخری جو آپ نے بات بتائی, اگر ہم یہ والا اجر ہی جان لیں تو جو اصل اجر ہے وہ تو پھر بہت زیادہ ہوگا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ قائم رہیں. اچھا سر, ابھی افطار کا ذکر ہوا تو یہ بتائیے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کی دعا کی قبولیت کی بشارت جو ہمیں دی گئی ہے, اس کا عملی تجربہ اور برکات ہمیں کیسے محسوس ہوتی ہیں کہ مجھے باقاعدہ پتہ چلے میں نے روزہ رکھا تھا, میں نے افطار کے وقت دعا مانگی تھی تو اللہ نے قبول کر لی ہے, میں نے اس وقت دل میں یہ کہا تھا, زبان سے کہ نہیں بھی بولا کہ یا اللہ ایسا ہو جائے. اس بارے میں بتائیے. یہ بھی جی بڑی خوبصورت بات ہے, اور اکثر اوقات اس کا تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے. اہل ایمان جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, سب سے پہلی بات جو دیکھنے والی یہ دیکھیں, افطار کے وقت سارا سال عام بندہ جو چیزیں نہیں کھا سکتا, افطار کے وقت دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں, سجی ہوتی ہیں وہ نعمتیں, بالکل اتنی نعمتیں ہوتی ہیں. یہ یقیناً وہ رمضان, وہ روزے کی برکت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور دعا کی برکت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور بہت زیادہ برکات گھر میں برکات آ جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسپیشلی افطاری کا انتظام, سحری کا انتظام, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو دعا کی قبولیت کا وہ آپ نے پوچھ لیا تو مجھے یاد آ گیا ہے, اپنا تجربہ بیان کرنے لگے. میں اللہ کی توفیق سے ریاض الجنہ مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا ماشاءاللہ رمضان میں. روزہ تھا تو بڑا وسیع انتظام ہوتا ہے. تو ریاض الجنہ میں نا, وہاں تو بالکل کھانے پینے کی کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی. تو افطاری کے وقت نا کھجور اور پانی میں نے پیا, اور پیاس لگی ہوئی تھی بہت زیادہ. میں دل میں یہ خیال, یہ سوچ رہا تھا, میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی ابھی کہ اللہ یہ تیری جنت کا ٹکڑا ہے, اور جنت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ دل میں خواہش ہوگی تو اللہ سامنے چیزیں پیش کر دے گا. تو ابھی پیاس بجھی نہیں, تو پانی سامنے تو نظر کوئی نہیں آ رہا, تو پانی کی طلب ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا. تو وہ جو پانی دینے والے ہوتے تھے نا, وہ کالا سا ایک تھا, ابشی اللہ کو جزائے گیا, اس نے مجھے ایسے اوپر ہاتھ حجی, میں نے ایسے دیکھا, اس نے کہا پانی. یعنی اللہ تعالیٰ واقعتاً ہی روزے دار کی آپ سوچیں بھی, ہاں سوچیں بھی, زبان سے بولیں بھی نہ, تو یہ قبولیت ہے, یہ قبولیت ہے. اور یہ کبھی ایک مثال ہے, ایسی کئی مثالیں آپ کی زندگی میں گزری ہوں گی جو کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہوں. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یقیناً اس کی بہت زیادہ فادیت ہے, اور اس کی واقعی قبولیت کی یہ گھڑی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کہ چاہے آپ دیکھتے رہے کھجوریں مجھے زیادہ ملی ہے کہ نہیں, کسی دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ سمجھیں سوچتے رہیں یہ کہ کھانے کی آج میں یہ چیز ضرور کھاؤں گا, یہ مل جائے, یہ مل جائے. وقت دعا کا ہے, اس کو ضائع مت کرے, اس کو ضائع مت کریں. انشاءاللہ جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ ضرور ملنی ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں, شاید یہ ٹی وی کے مناسب نہیں ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذرا بجا فرما رہے ہیں. بالکل موٹیویشن ہے. ہم افطار کے وقت کھو رہا ہوتے, میرے سامنے کھجور آ جائے, میرے سامنے چاٹ آ جائے, میرے سامنے دہی بڑے آ جائے, میرے سامنے یہ سنیکس آ جائے,
یہ نہ کریں. نہ کریں، نہ کریں. وہ وقت قبولیت کا ہے، آپ یکسوئی سے مانگنا شروع کر دیں. یہ جو سامنے پڑا ہے یہ آپ کے منہ میں آنا ہی آنا یہ ہے. دیکھیں نا، پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کس کی بالکل زندگی کا you never know، اختتام ہو جائے. تو بالکل نہیں یہ پتہ. سیزن ہے، جیسے ابتدا میں بات ہوئی ہے کہ یہ لوٹ سیل میلہ ہے. ہاں، نیکیوں کی بہاریں ہیں اس یہ میں. جو ہے وہ سیل لگ گئی ہے. سیل لگ گئی. یہ اسپیشل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک برانڈ ہے. ہاں، وہ اس کی ایک سیل لگی، اسے فائدہ حاصل کر لیں، فائدہ حاصل کر. بجائے کہ آپ کھانے پینے اور بھی مہینے پڑے ہوئے 11 اس میں جو ہے وہ کھا پی لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو ہم روحانی طور پہ بات کر رہے ہیں، جسمانی طور پہ بات کر رہے ہیں. اس کا ہمارے جسم پہ باقاعدہ ایک امپیکٹ آتا ہے، باقاعدہ اثر آتا ہے. سائنس نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، بڑی ریسرچ جو ہیں وہ آج ہمیں بتا رہی ہیں ہزاروں سال کے بعد کہ اس کا ہمارے جسم پہ یہ اثر آتا ہے، ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. خالی پیٹ میں ابھی رات کو ہی پڑھ رہا تھا کہ ہماری بہت ساری بیماریاں اور تکلیفیں ہمارے معدے سے ہی جنم لیتی ہیں، اور ہمیں باقاعدہ کہا گیا ہے، دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ معدے کو خالی رکھیں. ہم خالی نہیں رکھتے، ہم اس کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ یہاں تک آ جاتا ہے. رمضان ہمیں اس کا بھی سبق دیتا ہے، تو اس بارے میں بھی بتا دیجیے. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ جب کھانا شروع کریں جی تو پیٹ، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا بڑا برا برتن ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے. بھرتا ہی ہاں جی. تو کہا پیٹ کا جو ایک حصہ ہے وہ کھانے کے لیے، اور ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. آپ تو وہ سانس لینے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں. جی ایسے یہ اسی طرح بیماریاں اب تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں جی ڈرائینیس. اس کو جو ہے وہ آپ خالی میں روزہ، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو اتنی دیر جو ہے وہ آپ کچھ کھائیں پیئیں نا. کہتے ہیں جی اگر آپ 16-18 گھنٹے کچھ نہ کھائیں تو یہ والی بیماری کم ہو سکتی ہے. 24 گھنٹے کا اگر آپ اپنے معدے کو خالی رکھ دیں تو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اگر آپ وہ ڈرائی کے ساتھ، یعنی بالکل پانی بھی نہ پئیں، ڈرائی فاسٹنگ، یعنی ایک فاسٹنگ ہے، اس میں آپ تھوڑا بہت خاص پانی شانی لکوڈ انٹیک کر سکتے ہیں، دوسرے میں نہیں کرتے. کہتے ہیں جی ڈرائی فاسٹنگ، اس کے تو کہتے ہیں وہ کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور بڑی ریسرچ ہے، لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے اوپر. اور آپ دیکھیں، یہ ہم نے، آپ نے اور میں نے بھی کر کے دیکھا ہوگا کہ آپ جب ایمٹی سٹمک رہتے ہیں آپ لائٹ فیل کرتے ہیں، ہلکا محسوس کرتے ہیں. اور افطار میں جب آپ لائٹ سی چیزیں لیتے ہیں آپ ایک ایسی فریشنس اور تازگی محسوس کرتے ہیں، انرجی کا ایک بوسٹ آتا ہے ہمارے اندر. نہ کہ جب ہم پیٹ، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے. مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے ساتھ. اچھے خاصے ہیلدی صحت مند لوگ یہ کرتے ہیں، نوجوان لوگ. یہ خدا رحم مت کیجئے، یہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے. بالکل. چونکہ مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہوگا. ایک اور بڑی اہم بات کہ لیلۃ القدر اسی ماہ میں ہمیں ملتی ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل جو ہے وہ اس کی ہے افادیت. یہ رات عام لوگوں کو کس طرح سے گزارنی چاہیے، اس کا حصول ہمیں کس طرح سے کارگر کرنا چاہیے، فروٹفل ہو سکے. ہم اس رات میں بھی میں نے دیکھا کہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے آس پاس لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں. بہت زیادہ المیہ ہے یہ جو موبائل انٹرنیٹ کی بہتات، اور اس کی جو ہے اس کے فائدے ضرور ہیں، نقصان زیادہ ہے. اس میں قوم اتنی کھو گئی کہ لیلۃ القدر جیسی راتوں کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، حدیث کے الفاظ ہے کمر آپ باندھ لیتے، کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے. اور جو طاق رات آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے، تو فرمایا آخری عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی کرواتے. اور فرمان مصطفیٰ کیا خوبصورت ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پہلے فرمایا من صام رمضان، پھر فرمایا من قام رمضان، جو قیام کرتا ہے. پھر فرمایا جو چلو اس سے پورا فائدہ نہیں حاصل کر سکے یا اللہ کو صحیح طرح منا نہیں سکے، اب یہ آخری عشرہ آ گیا، اس میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے، تو فرمایا جو اس پہ قیام کر لیتا ہے صرف ایک رات میں، ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے، سارے گناہ معاف. اور پھر میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، آپ کی توبہ کا جو انداز اور توبہ کا لیول جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے، معافی بھی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا.
کیا لوٹ سیل پیکج ہے, دیکھیں کیسا زبردست پیکج, ابھی بھی ہم نہ حاصل کر سکیں, یہ ہماری کوتاہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ بعد وقت ہے وہ بندہ, وہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے, آپ کے پاس وقت کام ہے مجھے اندازہ ہے کہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے فرمایا اس کا خاک ناک آلود ہو. جبریل نے کہا جو وہ 2-3 باتیں, ان میں ایک بات یہ تھی جو رمضان آئے اور اسے فائدہ حاصل نہ کرے, وہ بعد وقت انسان ہے. لے جی, بہت بڑی بات پہ, اس نوٹ پہ یہاں پہ میں بریک لے رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں رمضان پتہ نہیں دوبارہ ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. آ گیا ہے, جب مل گیا ہے تو پھر تو اس کا فائدہ ہم حاصل کریں نا, اس کے فضائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پیارے ساتھی قیم عباس صاحب کا. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, ایسے ہی پڑھتے رہیے خوبصورت, ٹھیک ہے جی, پڑھتے رہیں گے آپ انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے جی. اور ان کے ساتھ موجود رہے سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. لے جی, یہ گفتگو ابھی جاری ہے, ایک اور حصہ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں 2 معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں, تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ معظم محمدی صاحب, نعت خواں ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ جی. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں, محمد ابراہیم محمدی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی. آج غائبانہ بات نہیں ہو رہی ہماری, آج بالمشافہ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. اور آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, خیریت سے ہیں؟ پتہ چلا تھا پچھلے دنوں آنکھ کا آپ نے آپریٹ کروایا, بہتر ہے آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. سر ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ رمضان میں یہ فضائل ہمیں مل سکتے ہیں, یہ کرنا چاہیے, اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سیریسلی 1 ماہ بالکل اپنے ہمت, جوش, جذبے اور پوری لگن کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو سوال ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جیسے روزہ ہے تو کان میں ڈراپس نہیں ڈال سکتے, یا حلق میں دوائی نہیں اتار سکتے, یا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, ایسے سو آن بہت ساری چیزیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ فرمائے گا کہ ایسے لوگ جو بیمار ہیں یا بڑھاپے میں ہیں اور وہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, شریعت ان کی رہنمائی کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی اور محترم ندوی نظامی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جہاں پہ پیغام ٹی وی کے پروگرامز جاری ہیں وہاں پہ دین کی یہ دعوت اور یہ پیغام الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. آپ کے سوال کے متعلقہ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات, بیمار جو لوگ ہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم, اور جو بڑھاپے میں لوگ ہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو لوگ تم میں سے مریض ہوں یا بیمار ہوں یا سفر پہ ہیں تو وہ جتنے دن ان کے رمضان المبارک کے روزوں کے مس ہو جائیں اتنی گنتی وہ دوسرے ایام میں پورا کر لیں. ٹھیک. تو شریعت کا حکم ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر یعنی سفر کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتا ہے تو وہ بعد کے ایام کے اندر ان روزوں کی قضا دے. اب مریض 2 قسم کے ہیں. بعض وہ مریض ہوتے ہیں کہ جو ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ جو عارضی ہو, مثلا بخار ہے یا نزلہ زکام ہے, یعنی وقتی بیماریاں ہیں, تو ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ رمضان کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو جتنے روزے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کی قضا دے دیں. یعنی 1 روزہ ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, تو وہ ان کی قضا دیں. اور جو آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس سے
وہ سمجھتا ہے کہ شاید زندگی بھر یہ ساتھ چلے. ایسی بیماری ہے جس طرح کینسر ہے یا شوگر کے جو انتہائی مریض ہیں ان کے لیے ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ وقفے سے کھاتے رہیں. جی تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کا فدیہ دیں, ٹھیک ہے. کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دیں. جی تو یہ ان کے لیے حکم ہوگا. ٹھیک جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے اور 10 سال نبی علیہ السلام کی رفاقت میں رہے, آپ کی خدمت کرتے رہے, بہت بڑا اعزاز انہوں نے حاصل کیا. جب وہ انتہائی بڑھاپے میں پہنچ گئے تو پھر انہوں نے روزہ رکھنا ترک کر دیا تھا, اور وہ ایک روزانہ صبح اور شام یعنی سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تھے, اور یہی ان کی طرف سے قضا ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی بحالت مجبوری ہے. بحالت مجبوری, انتہائی بوڑھا کوئی ہو گیا تو وہ اس طرح اس کی قضا. لیکن کسی صحت مند کے لیے نہیں ہے, جائز کسی نہیں جوان کے لیے نہیں ہے, جس کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, اس کو بالکل. روزہ رکھنا, اسے رکھنا پڑے گا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جو اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور روزہ رکھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا روزے کا ایک جو سب سے اہم مقصد ہے وہ ہمیں فلٹر کرنا بھی ہے, ہماری باڈی کو فلٹر کرنا بھی ہے, روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی. جی ایسے ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں بھی سحری ٹکا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک, اور ادھر سے وہ جب روزہ بند کرنے کا ٹائم آیا تو پانی بھی پی رہے ہیں, کافی بھی پی رہے ہیں, انٹیک بھی کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں. اسی طرح جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوری طور پہ زیادہ پانی پی لیں. یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں, بالکل ایسے. جسمانی طور پہ بھی اور روزے کی جو روحانی طور پہ بھی. روزے کی جو اصل روح ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. جو مسنون طریقہ ہے سحر کا اور افطار کا وہ کیا ہے؟ جی بالکل, بڑا اہم آپ کا سوال ہے اس ضمن میں, اور اس کی طرف ہمیں انتہائی توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک خصوصاً روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے روحانی اعتبار سے وہ تقوی ہے. لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی بن جائیں, تقوی کی دولت آپ کو مل جائے. تو جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو. جس طرح جدید میڈیکل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا یہ انسان کے لیے انتہائی صحت کے لیے ضروری ہے اور بہتر ہے. تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور جسمانی پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی کچھ تعلیمات ہمیں سمجھ لگتی ہیں, سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی. سحری کے حوالہ سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز کہ نیت کا عمل دخل بہت ضروری ہے, خصوصاً فرضی روزے کے اندر. جب آپ فرضی روزہ رکھتے ہیں, کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں, تو اس کے لیے سحری سے قبل یعنی طلوع فجر سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک کہ آپ نیت اس کی کریں. اگر آپ نہیں نیت کرتے تو درست نہیں ہے. جیسا کہ نفلی روزے کے لیے ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت بھی نیت کر لیں تو ٹھیک ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گھر تشریف لاتے, ازواج مطہرات سے پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہیں, تو آگے سے پیغام ملتا کہ نہیں آج تو کچھ نہیں, تو آپ فرماتے چلو پھر میرا آج روزہ ہے. تو یعنی نفلی روزے میں آپ دن کے وقت بھی نیت کر سکتے ہیں, لیکن فرضی روزے میں طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نیت کا عمل جو ہے نا وہ دل سے ہے, کہ انسان دل سے جو ہے نا ارادہ کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, بس یہی کافی ہے. زبان سے اس کی ادائیگی ضروری نہیں. وہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے دلوں کا حال وہ اللہ جانتا ہے. تو نیت دل کا فعل ہے, تو نیت سب سے پہلے یہ ضروری ہے سحر کے اندر. پھر اس کے بعد آپ سحری کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا اس میں برکت ہے, تو سحری ضرور کیا کریں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور اہل اسلام یعنی مسلمانوں اور مومنوں کے روزے کے اندر فرق کرنے والی, امتیاز کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے. کہ جو اہل اسلام ہے وہ سحری کرتے ہیں, جو یہود و نصارہ ہے وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے. تو یہ بڑا ڈیفرنس ہے. ہاں جی, اہم ترین یہ فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو سحری ضرور کریں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیں تو ضرور پئیں, یعنی سحری کے وقت. اور پھر حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل و ملائکتہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے جو لوگ سحری کرتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, ان کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں.
کتنی خوبصورت اور بڑی بات ہے. کتنی کھا بڑی- بھی ہم رہے ہیں, فائدہ بھی ہم فائدہ حاصل بھی کر ہمیں ہو رہے رہا ہیں ہے. دونوں طرح سے, روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پر بھی, اور برکت حاصل ہو رہی ہے. آپ کا سوال برکت اور رحمت کیسے ہم سمیٹ سکتے ہیں, تو سحری کے ساتھ برکت جو ہے نا, انسان چائے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. نبی پاک کیسے سحری کیا کرتے تھے, کیا چیزیں تھیں جن پہ زیادہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسری چیز جو ہے نا, پانی ہے یا کھجور ہے. جی افطاری کے حوالے سے بھی یہ مسنون ہے, اور سحری کے حوالے سے بھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. اور افطاری کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت عمل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے سحری افطاری کیا کرتے تھے دونوں صورتوں میں. جی بالکل. اور امت کو بھی یہی حکم دیا کہ اگر کھجور میسر ہو تو افطاری کھجور کے ساتھ کی جائے, اگر کھجور میسر نہیں تو پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ جو ہے نا افطاری کی جائے. اس کے بعد آپ جو کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ اچھا کھائے بھی ہیں. ایک چیز اور بتائیے گا, میں نے کئی جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ 10 روزے میں کھجور کے ساتھ کھولوں گا, یہ 10 نمک کے ساتھ کھولوں گا, یہ 10 پانی یا لکوڈ کے ساتھ, یہ اس کی کیا کوئی حقیقت ہے اس کی؟ حدیث مبارکہ میں یا سنت میں یا ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے عمل سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں, کوئی بات نہیں ہے. یعنی پانی اور کھجور یہ مسنون چیزیں ہیں کہ آپ کھجور کو پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ پانی کو رکھیں, اور اس کے بعد جو آپ کھانا پینا چاہیں کھا پی سکتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے, تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے. ایک جگہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور باقاعدہ میں اس ڈیبیٹ میں شریک تھا. وہاں پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ جب اس دور میں اتنے زیادہ کھانے, اتنی زیادہ ڈشز موجود نہیں ہوتی تھیں تو سادہ غذا ہوتی. اس میں 2 سبق ہے ہمارے لیے کہ سادہ غذا ہوتی تھی, اس لیے کھجور پہ زیادہ فوکس کیا گیا یا سالن اور روٹی کے ساتھ زیادہ فوکس کیا گیا. ہماری اب جو سحر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ, جدت کے ساتھ, چینج ہونے کے ساتھ. اسی طرح افطار میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ان سب چیزوں کو ہم پس پشت ڈال سکتے ہیں یا صرف کھجور اور سادی روٹی پہ ہی ہم فوکس کریں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سادگی جو ہے نا یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے, یہ مین شعار بات ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں سادگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ بات بھی درست نہیں کہ اس دور کے اندر انواع اقسام کے کھانے نہیں تھے, بلکہ ہم اگر تاریخ کا اور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے, ویسے تو عرب کی ایک بڑی تاجرہ تھی, اللہ تعالیٰ نے مال و متاع انہیں عطا کر رکھا تھا, تو اس دور کے اندر ان کے دسترخوان کے اوپر 20 قسم کے انواع اقسام کے کھانے تھے. تو یہ سمجھنا کہ کھانے نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اختیار کیا. تو افطار کے حوالہ سے بھی, سحری کے حوالہ سے بھی, اور عمومی اعتبار سے بھی ہمیں اپنے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے اندر سادگی کو اختیار کرنا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا بینیفیشل بھی ہے, جی سہولت بھی بڑی رہتی ہے سادگی میں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, روزہ توڑنے والے جو کام ہیں وہ امور کون سے؟ ایک تو انٹینشنلی, ایک وہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا لیکن ٹوٹ گیا. ان دونوں کے حوالے سے بھی بتائیے. جی, جان بوجھ کے کھانا پینا کہ انسان کو پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جو آدمی جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اب اس کی جگہ پہ اسے قضا دینا ہوگی, یعنی روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء جس طرح اسحاق بن راہویہ امام اہل سنہ تھے, بہت بڑے محدث تھے, ان کا قول ہے کہ وہ قضا بھی دے اور اس کا کفارہ بھی دے جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا, جان بوجھ کے. ہاں, لیکن عمومی طور پر امام احمد بن حنبل وغیرہ اور اس طرح ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ صرف کفارہ دے یا قضا دے, روزے کی جگہ پہ روزہ رکھ لے. دوسرا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے مباشرت کرنا. میاں بیوی آپس میں جمع کر لیتے ہیں, مباشرت کر لیتے ہیں کہ زوجیت ادا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے, آج کل وہ یعنی مفقود ہے, پھر اس کی جگہ کے اوپر دوسرا اسلام نے جو آپشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے جائیں, یعنی 2 مہینے 60 روزے متواتر رکھے جائیں. اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے, یعنی اگر ایک روزہ چھوڑ دیا ہے تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی, وہ 60 دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی. یعنی یہ 60 روزے انہیں رکھنے پڑیں گے 2 ماہ متواتر, اور اگر یہ بھی عمل نہیں کر سکتے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا. تو یہ اس کا کفارہ ہے. قضا اور کفارہ دونوں اس صورت میں ہیں. اگر جان بوجھ کے روزہ اس نے توڑ دیا کھانے پینے کی شکل کے اندر تو پھر اس کا صرف قضا دے گا, کفارہ نہیں. اگر قے آ گئی ہے, جان بوجھ کے نہیں توڑا, کوئی ایسی ضرورت قے اگر خود بخود آ گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے کوئی بات نہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. نکسیر خود بخود پھوٹ گئی ہے یا خون نکل آیا ہے کسی زخم کی وجہ سے, اگر کروانا ہے ضروری ہے روزے کے علاوہ, اس سے بھی نہیں ٹوٹتا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایون کہ
اگر کسی کو بلڈ دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا بلڈ دینے کی وجہ سے اتنی نکاحت کمزوری نہیں ہو جائے گی کہ روزہ دار کو مسئلہ بن جائے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود پریشان ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو خون بھی دے سکتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، ایسی بہت سی چیزیں جو بھی ہم نے جانی. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. کمنٹس میں بڑی پیاری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. حسیب شاہد ہیں جو کہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام، اور لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو لمبی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جی آپ کے لیے میسیج آ رہا ہے. اور سائم بز ایک کلیکشن آئی ڈی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت پریز کر رہے ہیں، بہت دعائیں دے رہے ہیں. صحت ایمان والی زندگی میرے بھائی جان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. پھر پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو بڑا اچھے دعاؤں سے نواز رہے ہیں یہاں پہ، اور لکھ رہے ہیں کہ چینل کو اللہ تعالیٰ پیغام ٹیلی ویژن کو ہر گھر میں چلائے، آمین. اور لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز گفتگو ہے، اور پوری ٹیم کو کامیابیوں کی بھی دعائیں دے رہے ہیں. تو جی بہت شکریہ آپ سب کا، اور دعائیں جو آپ دیتے ہیں یہ دین سے جڑنے کی وجہ سے ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. تو جب ایسے کمنٹس آتے ہیں، آپ کی رائے ہمیں یہاں پڑھنے کو ملتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سر کامیابی کی طرف ہی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے سر، گفتگو جاری تھی، اور گفتگو آ گئی تھی کہ روزہ جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں. روزے کی حالت میں جو اکثر پوچھا جاتا ہے، ابھی جب ہم ٹرانسمیشن کریں گے چند دن بعد انشاءاللہ، تب ایسے کویسچن بہت آئیں گے. مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں بتائیے گا کہ اجازت ہے؟ جی بالکل، مسواک تو مسنون ہے کہ مسواک کرنی چاہیے، اور اس کی فضائل اور برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اور وہ 4 چیزیں جن کو تمام انبیاء کی سنت نبی علیہ السلام نے قرار دیا کہ وہ سنن المرسلین ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے کہ تمام نبی اس کو پسند کرتے تھے. تو روزے کی حالت کے اندر بھی مسواک کی جا سکتی ہے اور جائز ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ایک خالی پیٹ کی وجہ سے ایک ہمک سی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے منہ میں، تو وہ اسمیل بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کہ خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ مہک اچھی لگتی ہے. تو مہک اور اس طرح کی اسمیل وغیرہ کے لیے مسواک نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ انسان اس کو اختیار کرے. تو آج اس کی جدید شکلیں جو ہے نا، ٹوتھ پیسٹ کی شکل کے اندر ہے، برش کی شکل کے اندر ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل درست اور جائز ہے. پیسٹ بھی ساتھ لگائی جا سکتی ہے. اس پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ایک خوشبو سی اندر پیدا ہو جاتی ہے یا اس کی مہک اندر جاتی ہے پیسٹ کی، تو کوئی قباحت نہیں، اس میں بھی بالکل جائز ہے. ایون کہ مسواک کا بھی اپنا ایک فلیور ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے. بالکل درست، تو دونوں صورتوں میں درست ہے. ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ اگر بھول کے کوئی شخص رمضان میں کھا پی لے، روزے کی حالت میں کھا پی لے، بھول کر، ارادتاً نہیں، غیر ارادی طور پہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نہیں، بھول کے غلطی سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، حتیٰ کہ پیٹ بھر کے بھی کھا پی لے اور اسے پتہ نہیں چلا، تو کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اسے شام تک روزے کو پورا کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اسے کھلایا پلایا، تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی عطا ہے اس کے لیے کہ اللہ نے اس کو کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، اب وہ شام تک روزہ پورا کرے. یہ جو اللہ کی طرف سے کھلانا پلانا تھا، یہ بھی اسے تحفہ مل گیا،
اور روزے کا اجر و ثواب اسے مل گیا. اس میں کوئی کباہت نہیں کوئی ہے کباہت نہیں، اگر بالکل. بھول کے ہی آپ نے جی کیا. بالکل بھول اور کے. یہ نہ کریں کہ آپ کھا کے کہیں میں تو بھول گیا تھا، یہ والا معاملہ نہیں ہونا ہاں، چاہیے. نہیں. پھر ٹوٹے گا روزہ. بالکل پھر تو ٹوٹ جائے گا. ٹوٹے گا. تو توڑنے والے اعمال میں ہماری جی، ابھی گفتگو جی. پہلے جالی تھی تو انقطاع ہو گیا. جی. اس میں اگر کوئی عورت کے ایام مخصوصہ یعنی خواتین کے لیے کچھ یہ مخصوص، میرا نیکسٹ کوسچن تھا ویسے اچھا جو میں نے پوچھا، لیکن پلیز آ گیا. کریں یعنی کہ اگر کوئی خاتون اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں ماہواری، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر ظہر کے وقت تو اب ٹوٹ گیا اس کا روزہ، بس اب وہ روزہ نہیں رکھے گی. ان ایام کے اندر عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، بلکہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا دے. اسی طرح ایام نفاس کے اندر کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا درست نہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، یعنی وہ نفاس کا خون بند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں، بعد میں وہ ان کی قضا دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان دونوں صورتوں میں اب وہ ثواب سے تو محروم نہیں ہونا چاہیے ہماری بہنوں کو، ان بچیوں کو، تو وہ کس طرح سے رمضان المبارک میں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، کیا عبادات کر سکتی ہیں اگر ایسی صورتحال ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے کہ سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی ترغیب دیتے، سمجھاتے. تو آج ہمارا پیغام کا بھی یہی پیغام ہے کہ تیاری ہمیں کرنی چاہیے. وہی عمل کر رہے ہیں جو کہ ہمیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو خواتین کے لیے بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض مقامات کے اوپر خواتین کا جذبہ مردوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے ان کاموں میں محروم نہ رہیں. جی. تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کہ جو عورتیں روزہ چھوڑنا ان کی مجبوری ہے، وہ اللہ کی طرف سے اب ان کے لیے یہ معاملہ لکھ دیا گیا، تو اب وہ نیکی سے تو نہیں پیچھے رہنا چاہتی. تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے نمبر پہ انہیں تلاوت قرآن کرنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان ایام کے اندر قرآن کو پکڑ سکتی ہے، چھو سکتی ہے یا نہیں چھو سکتی. تو بہتر یہی ہے کہ وہ زبانی جتنا اسے قرآن آتا ہے وہ پڑھے، مصحف کو چھونے کی بجائے. آج جدید دور ہے، موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے اوپر یا جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے اوپر، اسکرین کے اوپر پڑھ سکتی ہے. موبائل کے اوپر بھی قرآن مجید پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، زبانی جتنا انہیں آتا ہے وہ پڑھ سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ ذکر اذکار کی صورت کے اندر کہ جتنے زیادہ سے زیادہ وہ اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہے، اس کے ذریعے وہ رمضان المبارک کے فوائد اور روزے کے وہ فوائد حاصل کر سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ صدقات و خیرات کے ذریعے کہ وہ صدقات و خیرات کے ذریعے رمضان المبارک کی بہاریں سمیٹنے کی کوشش کرے. پھر اسی طرح سحری کے وقت کھانا تیار کرنا، افطاری کے وقت افطاری تیار کرنا، ان تمام امور کے ذریعے وہ صرف رمضان المبارک اور روزے کے وہ مقاصد اور فوائد اور اجر و ثواب بھی نہیں بلکہ اس سے دگنا بھی حاصل کر سکتے ہیں. کہ جس طرح روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اسی طرح افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. تو آپ روزہ افطار کروا رہے ہیں، 5 بندے، 10 افراد، گھر کے افراد، ان کے لیے آپ نے سحری تیار کی ہے، افطاری، جتنا ان کو اجر مل رہا ہے اتنا اس خاتون خانہ کو بھی اجر مل رہا ہے جنہوں نے ان کو کھانا تیار کر کے دیا. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، سوری میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے اچک رہا ہوں، کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو سحر کے وقت اٹھنا وہ ہوتا ہے، اچھا اٹھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بار بار آ کے اٹھا رہی ہیں گھر کی خواتین، اٹھ جائیں سحری کر لیں، اتنا ٹائم وہ ہم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، ہم سے پہلے سحری تیار کر رہی ہوتی ہیں گھر کے 4 5 6 لوگوں کے لیے، وہ بھی اجر لے رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور اسی طرح افطار میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ کچن میں آپ چولہے کے آگے کھڑے ہیں، آپ کا اپنا بھی روزہ ہے، اپنا بھی روزہ، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر کتنا کریڈٹ ملتا ہوگا. جی بالکل، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ان کو اضافی طور پر عطا فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت، اور پھر حوصلہ بھی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ، ہم اتنی دیر نہیں کھڑے ہو سکتے چولہے کے آگے، تو بڑا مشکل کام ہے واقعی، اور اتنی مشقت، بلکہ کئی دفعہ کیا بلکہ اکثر کہیں کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہی چیزیں جو ہم نے کھانے میں تیار کرنی ہیں وہ ہمیں بازار سے لانی پڑتی ہیں تو بڑی مشقت ہوتی ہے. جی. حالانکہ وہی چیزوں کو وہ کاٹ بھی رہی ہیں، سبزی تیار کر رہی ہیں، کھانا تیار کر رہی ہیں، اور پھر وہ مشقت ان ہم سے ڈبل. اور گرم دنوں میں اس گرمی میں کھڑے ہونا، اور کچن میں ویسے بھی گرمی ہو جاتی ہے جب چولہا جل رہا ہو. کبھی کبھی میری اہلیہ مجھے جب کہتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی کبھی آپ بنا کے دکھائیں نا کچھ، تو پھر مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اگر پھر ہم بازار سے منگوا کے کھلا دیا کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے اپنے گھر کی خواتین. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو تراویح کی شرعی ہے، اس میں ایک بات میں اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ
انہیں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی دینی امور کو جاننے والی خاتون ہے تو وہ ایام مخصوصہ کے اندر بھی لوگوں کو دعوت دے سکتی ہے، یعنی تبلیغ کر سکتی ہیں، پیغام دے سکتی ہیں، دین کی باتیں سمجھا سکتی ہیں، تو اس کے ذریعے وہ تمام اجر اور ثواب جو وہ یعنی ان ایام کے اندر نہیں کر سکتی تھی اب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اب میں باؤنڈ ہو گئی ہوں، میں اب کسی قسم کا کوئی یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتی. یہ تصور بالکل غلط ہے. کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، یہ تمام کام کر کے وہ فیوز و برکات بھی حاصل کرے بلکہ دوسروں سے بڑھ کر اجر بھی حاصل کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، جو تراویح کی شرعی حیثیت ہے رمضان مبارک میں خاص طور اور اس کے فضائل اور آداب، مجھے لگتا ہے بس اگلی گفتگو یہاں پہ ختم ہو جائے گی، وقت چونکہ کم ہے، فرما دیجیے گا اس بارے میں بھی. جی، نماز تراویح، صلاۃ التہجد، قیام اللیل، یہ ساری ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے. ہم اسے قیام اللیل کہہ رہے ہیں، تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد مبارک ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. یعنی قیام رمضان یا قیام اللیل، تہجد، تراویح اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جو اس کو اختیار کرتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اتنا عظیم الشان عمل ہے قیام اللیل. مشقت تو اس میں ہے کہ انسان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، لمبا قیام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو عابدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں، جو اللہ کو پسند لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے VIP بندے قرار دیا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جو عباد الرحمن ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنی راتیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وتیرہ یہی تھا کہ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، فرم پڑ جاتے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتی کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور رکوع میں سجدے میں روتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ نے بڑی نعمتیں اور فضیلتیں عظمتیں عطا کی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا عائشہ، جس رب نے مجھے اتنی عنایات دی ہیں، ان کی عطا ہے اللہ کی، تو اس پر میں افاکون عبدن شکورا، کہ اس اللہ کے میں عبدن شکورا نہ بن جاؤں. تو اللہ کے شکرانے کے طور پر بھی ہمیں یہ قیام اللیل کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مختلف رات کے مختلف حصوں میں قیام اللیل کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اختیار کیا کہ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن یعنی سب لوگوں کے سامنے قیام کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے انفرادی اس عبادت کو کیا، لیکن اس کے بعد امت کے اندر اس کو رائج کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ جس طرح لوگوں کا شوق ہے، اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، پہلے دن لوگ جتنے تھے دوسرے دن اس سے بڑھ گئے، تیسرے دن وہ گھر کا سین بھی، مسجد بھی، باہر تک لوگ ہی لوگ ہیں. تو آپ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ کی طرف سے فرض نہ کر دیا جائے. جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو امت کے اندر اس حکم کو جاری کر دیا گیا. تو اس لیے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے اور ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. قیام اللیل کے اندر وقت گزارنا چاہیے. کئی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، اور میری تحقیق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم سال میں 1 دفعہ قرآن مجید خود بھی پڑھنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے. بہت شکریہ سر. میں روکنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وقت کی قید، میں نے اشارہ بھی کیا آف دا اسکرین، لیکن سر چونکہ فلو میں بول رہے تھے تو میں معذرت چاہوں گا، مجھے آپ کو روکنا پڑا. لیکن جس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ معظم محمدی صاحب. حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اور موجود رہے محمد ابراہیم محمدی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. معذرت اس لیے کہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا تو مجھے روکنا پڑتا ہے. انشاءاللہ پھر سیٹنگ کریں گے. جزاک اللہ. لیکن جس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جو کہا ہے اس کو سنیے گا، سمجھیے گا اور عمل کیجیے گا. ہم بھی اسی میں شامل ہیں، ہم بھی ایسے کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.